سورۃ الاعراف آیت نمبر 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة۔ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ وصلى الله على النبي الكريم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 142۔ سلسلہ قصص القرآن میں پیارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تسلسل جاری ہے۔ حصہ بنی اسرائیل یعنی جب بنی اسرائیل کو احکام سکھلانے شروع کیے نجات فرعون کے بعد، اس کا تسلسل جاری ہے۔ گزشتہ واقعے میں ہم پڑھ چکے کہ نجات کے بعد بنی اسرائیل پر ایک ایسا خوشحالی کا زمانہ آیا کہ اس جیسا واقعہ روئے زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ایسا کوئی واقعہ کہیں کسی کے سامنے نہیں۔ واللہ عالم، اللہ کی زمین بڑی ہے، اللہ کی دنیا وسیع ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے رنگ اس زمین پر آئے ہوں گے، لیکن یہ جو واقعہ ہے اس جیسا واقعہ کہیں بھی بیان نہیں کیا رب کریم نے، کہ ایک ایسی قوم بھی آئی تھی جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، 12 قبائل پر مشتمل تھی، اور اس قوم پر ہم نے جو رہائش اور کھانے پینے کے جو ان کے لیے انتظام کیے تھے، ایسے تھے کہ روئے زمین پر ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں کہ کھانے کے لیے من و سلوہ، رہائش کے لیے موسم کا معتدل ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات نصیب فرمائے۔ سب سے بڑا انعام یہ تھا نجات فرعون کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحانی تعمیر اور ترقی کے لیے ایک کتاب دینے کا وعدہ کیا کہ تمہاری قوم میں میں اللہ براہ راست ایک کتاب بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہی پیارے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ بھی ہوتی رہی۔ جب تورات نہیں آئی اس سے پہلے بھی تو وہی ہوتی رہی تھی۔ تورات یہ جو کتاب ملی تھی پیارے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ چند احکامات کا مجموعہ تھی۔ ان احکامات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہو رہا ہے۔ وَوَعَدْنَاكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، بہت عمدہ وعدہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نظام حیات آ جانا، کسی کے پاس نسخوں کا دریافت ہو جانا، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بیمار ہو، بیماری بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اگر اس کی دوائی موجود نہ ہو، نسخہ موجود نہ ہو تو مریض تڑپتا ہے، کیوں جی اس کے پاس حل موجود نہیں۔ اور لیکن اس کے پاس اگر نسخہ آ جائے اور انتہائی آسان نسخہ ہو تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے میری اس بیماری کی معتدل اور متبادل چیز مل چکی ہے۔ اسی طرح صبح و شام یہ انسانیت اس زمین پر جو رہتی ہے، اس سے کمیاں کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ ہم کیسے چلیں، کس طرح شکرانے ادا کریں۔ جو بھیجنے والی ذات ہے، جو ہمارا مالک ہے، مرضی ساری اس کی ہے، لیکن ہم اسے کیسے خوش کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے لیے کمیاں دور کر سکتے ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن موجود ہے،
صبح و شام ہمیں تڑپاتا ہے، صبح و شام ہمارے رنگا رنگ کی روحانی بیماریوں میں ہمیں ملوث کرتا ہے۔ تو اگر بالفرض ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب نہ ہوتی تو یہ ہمیں نسخے بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ عجیب عجیب نسخے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، ایسا عجیب اور عمدہ نسخہ ہے کہ شیطان کے ہزاروں ہتھیار اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صبح و شام کے احکام رب کریم نے جو نصیب فرمائے، تو بنی اسرائیل کو یہ کتاب بطور تحفہ کے دی گئی۔ تو یہ کتاب اللہ جو ہوتی ہے یہ تحفہ ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے وعدے سے تعبیر کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو تحفہ سمجھتے ہیں، اور جو کسی چیز کو تحفہ سمجھتا ہے پھر اس کی قدر وہ اسی کے بدلے اسی کے قدر کرتا ہے۔ تو کتاب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی والہانہ محبت نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب آئی ہے، اور اس سے اللہ ہمیں روگردانی سے بچائے، اس کی طرف عدم توجہ سے اللہ ہمیں بچائے، کہیں اس کی کمیاں کوتاہیاں ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ اتنی عظیم کتاب ہے، پھر بھی اللہ حوصلے والے ہیں، حلیم ذات ہیں، ہماری کمی کوتاہیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ تو معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا امت کو چاہیے اللہ کی کتاب کو تحفہ سمجھ کر قبول کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے نرالے دن آتے ہیں اور کیسا نرالا زمانہ آتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان سنایا کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے، میں کوہ طور پر جا رہا ہوں اور وہاں مجھے کتاب ملنے والی ہے، اور وہاں رہنا ہے مجھے 30 راتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا۔ چنانچہ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 میں ہے، 30 راتوں کا وعدہ تھا، اور تفصیل کیا تھی؟ میقات اور رب یہ تھی کہ 40 راتیں ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 30 راتوں کا مطالبہ ہوا، درخواست ہوئی کہ 30 راتیں اگر نصیب ہو جائیں تو میں بنی اسرائیل سے زیادہ دور نہیں رہوں گا، مجھے اپنی اس قوم کے فساد کا پتہ ہے، غلامیت والا ذہن ہے ان کا، اگر میں زیادہ عرصہ ان سے دور رہا تو ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی اور جہالت نہ توڑ ڈالے، کیونکہ ابھی ہم نے دریا جب عبور کیا ہے تو ایک قوم کے الہ کو دیکھ کر یہ کہنے لگے تھے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارا بھی اسی طرح کوئی الہ بنا لے۔ تو فرمایا انکم قوم تجہلون، بڑی جاہل قوم ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہت یہ لفظ بتا رہا ہے، وواعدنا کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ عہد و پیمان طرفین سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا فرمایا، پیارے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کر دی اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت نصیب فرما دی کہ ٹھیک ہے 30 راتیں لے کر آؤ۔ لیکن ہر اللہ کے حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انبیاء کرام اللہ کی معرفت تام رکھتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ اس میں شاید گنجائش ہے، تو اسی لیے گنجائش مانگ لی، کیونکہ مقام نبوت ہے، مقام نبوت تک کوئی اور تو پہنچ نہیں سکتا۔ رازدار نبوت اور یہ نبوت کے راز جتنے بھی ہوتے ہیں، رازداری یہ انبیاء کے پاس ہوا کرتی ہے، یہ ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم اسے چھیڑ سکیں کہ 30 راتیں کیوں تھیں، 40 راتیں کیوں تھیں، واللہ اعلم۔ چنانچہ 30 راتوں کا وعدہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے تشریف لے گئے کوہ طور پر، اور وہاں کیا ہوا آپ سے کہ اللہ فرماتے ہیں فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 30 کے بجائے 40 راتیں جو اللہ کا مقرر کردہ ٹائم تھا وہی پورا ہوا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تھا ہوا تو وہی پورا۔ اب یہ کیوں ہوا تھا؟ بعض روایتوں میں مفسرین کے بقول، مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں مفسرین کے بقول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھ لیا تھا، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ کو بھوک کا جو منہ کی بو ہوتی ہے تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف محسوس ہوئی، چنانچہ آپ نے منہ کو تازہ کرنے کے لیے مسواک کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بو ہے میرے سامنے یہ کستوری سے بھی اعلیٰ ہے، کیوں جی؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نکلا کرتی ہے۔
تو لہذا یہ بھوک کی جو بو ہوتی ہے یہ غلط نہیں ہے. تو یہ کسی روایت میں نہیں ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے, البتہ مفسرین کی یہ باتیں چلی آ رہی ہیں. واللہ عالم یہ سلسلہ اسرائیلیات ہوگا کہ جو شروع سے چلتا آ رہا ہے. البتہ ہم اس معاملے میں اتنا کہتے ہیں ابہموا ما ابہمہ اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز ہمیں نہیں بتائی ہم اپنی طرف سے وہاں پڑھ نہیں سکتے. 40 راتوں کا عہد و پیمان ہونا یہ لفظ بتا رہا ہے وواعدنا موسیٰ, اور فتم میقات ربہ 40 لیلہ, 40 راتیں پوری ہوئی. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جانے لگے تو اپنے بھائی سے کیا فرمایا, چنانچہ فرماتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتاً 30 راتوں کا, وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 اور ہم نے ان کو پورا کر دیا 10 راتوں کے ذریعے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ, سو اپنے رب کی میقات, اپنے رب کا وقت پورا ہوا 40 راتوں کا. یہ کون سی 40 راتیں تھی, کون سے مہینے تھے؟ واللہ عالم. ذوالقعدہ کا مہینہ, ذوالحجہ کا مہینہ پورا اور 10 راتیں محرم کی, یہ بھی ایک قول ملتا ہے. چنانچہ آج کل محرم کے یوم چل رہے ہیں. عرض کر یوم کے صرف مفسرین اکرام کے اقوال ہیں جو سلسلہ بسلسلہ سینہ بسینہ انہوں نے کہیں سے لیے, ورنہ ایسی کوئی احادیث طیبہ موجود نہیں. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ, یار موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے فرمایا اپنے بھائی کو, لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اے میرے بھائی ہارون, میری قوم میں میرے پیچھے خیال کرنا, میری خلافت سنبھالنا. وَأَصْلِحْ اور ان کا ہر کام وہ کرنا جس کا تعلق اصلاح سے ہو. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, مفسد لوگ, فسادی لوگ این ممکن ہے درمیان میں موجود ہوں, کیونکہ بعض لوگوں کو خوشی ہضم نہیں ہوتی تو وہ اپنی پچھلی عادتوں پر واپس آ جاتی ہیں. تو بنی اسرائیل کی قوم کو یہ پرانی عادات تو ان کی تھی نا, اور فرعون کے آنے سے پہلے, فرعون کے غلبہ مصر کرنے سے پہلے کہ آپ نے کچھ اشارات سنے تھے کہ اس قوم نے, بنی اسرائیل نے کافی زمین پر فساد کیے تھے, جس کی نتیجے میں اللہ نے فرعون کی صورت میں عذاب بھیجا تھا ان کے اوپر. پھر فرعون کا عذاب جب رفع ہوا, لیکن وہ عادتیں بعض اوقات جان لے کر ہی چھوڑتی ہیں. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی بھی کچھ اگوانوں کا حال میں دیکھ کر آیا ہوں کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے الہ بنا گا. تو اس کا مطلب ہے مفسد لوگوں کے ابھی کوئی نہ کوئی شیطانیاں اندر موجود ہیں. دھیان کرنا, یہ فسادی لوگوں کا خطرہ مجھے بہت زیادہ ہے. کافی ان کو سمجھانا پڑے گا, کافی ان کو بنانا پڑے گا. این ممکن ہے کہ ان کے اندر کی شیطنت ختم ہو جائے, لیکن ابھی بھی ان میں کوئی موجود ہے. دھیان کرنا ان کی چالوں کا. وَاتَّبِعْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. پیارے ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, پیارے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن اگرچہ ان کا نور فراست اسی طرح ہے جس طرح ایک نبی کا ہوتا ہے, لیکن بھائی ہونے کے ناطے پھر بھی آپس میں بطور مشاورت کے تاکید مزید کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا. این ممکن ہے کہ یہ بھی فرمایا ہو کہ 2 کام ہوں گے. ہو سکتا ہے میرے بعد یہ لوگ فساد کریں, تقریباً 40 دن ہوں گے,
40 دنوں کے بعد فساد، 40 دن میرے دور باہر رہے، 30 دن باہر رہے، 1 مہینہ باہر رہوں، تو عین ممکن ہے ان میں کوئی شرارت اٹھے، اور شرارت کے 2 طریقے ہوں، ایک وہ اصلاح والا پہلو شرارت کو دبانے کے، اور دوسرا ہے سختی والا پہلو، ایک ہے نرمی والا اور ایک ہے سختی والا پہلو۔ عین ممکن ہے کہ اصلاح کے لفظ کا اشارہ ہو، پیارے ہارون علیہ السلام سمجھ گئے ہوں کہ وہ سختی والا پہلو ابھی نہیں اپنانا، وہ میرے لیے چھوڑ دینا، تم نرمی والا پہلو اپنانا، اگر کوئی اور کام ہوگا تو میں خود کروں گا، لہذا تم نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ فسادی لوگوں کا بڑا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنی صفوں میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس خوش فہمی میں اپنے آپ کو نہیں رکھنا چاہ رہے تھے کہ اپنی صفوں میں بھی چند عناصر موجود ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اپنی صفوں میں بھی چند ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جن سے ہوشیار رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی جمعیت میں، اپنی جماعت میں بھی کچھ ایسے لوگوں سے پر خطر رہنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی پرزہ ایسا ہوتا ہے مشین کا جو انتہائی شارٹ ہوتا ہے، انتہائی گرم ہوتا ہے، اور کچھ پرزے ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو شارٹ پرزے کو اپنے کام پر نہ لگایا جائے تو کہیں کہیں وہ اوور ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے، کہیں کہیں وہ خرابی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی یہ بڑی سکھ اور چین سے روٹی کھا رہے ہیں، کہیں ان کے ذمہ کام ہم نے نہیں لگائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پرزے اپنی شرارت ثابت نہ کر دیں، لہذا ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا درس ہمیں دے دیا گیا، وَاتَّبِعْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس تیاری کے بعد وہاں سے آپ نے رخت سفر باندھا، چنانچہ پہنچ گئے اللہ کے حضور۔ کیا باتیں ہوئی تھی وہاں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، پر اللہ کی اپنی مرضی جہاں کسی کو بلا لے، جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر مسجد میں موجود ہے، ہر زمین پر موجود ہے، لیکن اللہ حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ بلا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے اپنے احکام ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے کیا فوائد ہیں؟ یہ فوائد اللہ کو ہی پتہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہی کوہ طور ہے کہ جس کوہ طور پر پہلی دفعہ وحی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس وحی میں آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر وہ پہلی وحی موجود ہے ابتدا میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ تو یہ 3 وحی ارشاد فرمائی تھی، اور اس کے بعد ضرورت کے مطابق وحی آتی رہی، اور آج جب پہنچ گئے پوری کتاب لینے کے لیے، چنانچہ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت مقرر پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کو شرف تکلم نصیب کیا، ان کو ان کے رب نے براہ راست کلام کی۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ قادر ہے جی، اللہ کر سکتا ہے۔ کیا انداز ہوں گے، کیا طریقہ کار ہوں گے، وہ جس ظرف کو اللہ نے جس قابل بنایا ہے نا، وہی اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اللہ عالم کیسے تھا جی۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے ساتھ کلام کی ان کے رب نے۔ اب کلام کی لذت کتنی اعلیٰ ہوگی جی، براہ راست حکم الحاکمین کے ساتھ کلام ہو رہی ہے، چاشنی کیا عمدہ ہوگی، کیا ہی مزے ہوں گے، کیا ہی لذات ہوں گی۔ وہ معرفت کی چیزیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ اس مٹھاس کو سن کر پیارے موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، آپ نے اگلی درخواست کر دی، فرمایا قال رب ارنی انظر الیک، فرمایا اے میرے رب دکھا مجھے، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مٹھاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو جنت کی چیزیں ہیں، پر اللہ کے پیغمبر
کیا ہی لذت میں ڈوبے ہوتے ہیں، کیا ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے کمال اور محبتوں میں استغراق ہوا کرتا ہے کہ درجہ بدرجہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قال رب ارنی انظر الیک، فرمایا اے میرے رب مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکے گا تو مجھے، لن ترانی یعنی اسی دنیا کے دائرے میں یا اب کے دائرے میں، یہ جو جملہ ہے یہ استقبال کی نفی کے لیے آتا ہے، تو یہ ابد الاباد کے استقبال کی نفی ہے یا اسی گھڑی اور اسی محفل تک اس کا امتداد ہے، تو ہو سکتا ہے دنیا تک اس کا امتداد ہو، کیونکہ دوسری طرف تو اللہ خود فرما رہے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سارے چہرے اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے دن قیامت۔ اور کافروں کے بارے میں فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ کافر اپنے رب کو وہاں نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو لن ترانی کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے، یعنی جہاں تک میں اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کی ہے نا اس سے پہلے تک تو نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن دیکھ میرے پیغمبر اس پہاڑ کو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو آپ ضرور مجھے دیکھ سکیں گے۔ یہ پہاڑ کی طرف پہلے دیکھو، آپ تو خالق کے دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہو، ابھی تو مخلوق کے بھی ایسے مناظر موجود ہیں کہ آپ کے اندر دیکھنے کی سکت نہیں ہے۔ اس پہاڑ کو پہلے دیکھیے، اگر یہ اپنی جگہ کھڑا رہا تو آپ ضرور مجھے دیکھ سکیں گے، کیونکہ جب میری نور تجلی آپ پر پڑے گی تو آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں تو اس جگہ پر بھی تو انوار کے تجلی وہاں بھی تو پڑنی ہے، وہ جو نہ برداشت کر سکے، تو لہذا صرف آپ کا ہی دیکھنا نہیں ہے بلکہ پھر یہ جو تجلی پڑے گی اطراف میں بھی اس کا اثر ضرور ہوگا، لہذا اطراف والی جگہ نہ برداشت کر سکی تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی۔ جس پہاڑ پر آپ کھڑے ہیں یہی برداشت نہ کر سکا تو پہاڑ تباہ ہوگا تو پھر آپ کو بھی تو نقصان ہوگا، اس لیے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، یعنی ابتدائی چیزیں اگر پہاڑ برداشت کر سکا، فَسَوْفَ تَرَانِي، اس کے بعد کی چیزیں آپ بھی دیکھ سکیں گے مجھے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، پس جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ کے لیے کوئی بھی روشنی ڈالی، کسی بھی چیز کا اظہار ہوا، واللہ عالم وہ کس چیز کا اظہار تھا، کیونکہ زمین پر بھی ایسی بجلی گرتی ہے کہ زمین کا سینہ بھی اس کو نہیں برداشت کر سکتا، تباہ ہو جاتی ہے۔ ایٹم کو پھاڑنا ہو تو کسی پہاڑ کیوں کئی میل نیچے دبا دیتے ہیں اور اس پہاڑ کو جا کر پھوڑتے ہیں، پورا پہاڑ سرما بن جاتا ہے۔ تو یہ زمین کے انوارات کی تجلی ہے، زمین کی روشنائیاں ہوتی ہیں، ان کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اللہ علم اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی تجلی وہاں ڈالی۔ فلما تجلی ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آیا کہ آپ جب معراج پر گئے تو اپنے اللہ سے شرف تکلم نصیب ہوا براہ راست، تو وہاں مشہور ہو گیا کہ اپنے رب کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، تو ام المومنین سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ دیکھا تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ جس آدمی نے بھی کہا نا کہ ان محمدًا رأى ربہ فقد کذب، کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے جھوٹ بولا ہے، نہیں دیکھا۔ اور مشہور ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہو کر کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا قول نہیں فرماتے، بلکہ ان کی طرف جو منسوب روایتیں ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ نورٌ، وہ ایک نور کو دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نور کو دیکھا تھا، اور وہ نور کیا تھا، اس سے ساتھ روایات میں آتا ہے مسلم شریف میں
کہ وہ حجاب النور، اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نور انی انا اراہ، وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ انی اراہ اور انا اراہ، کہ یہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہی انی اراہ کی جگہ انا اراہ لفظ کی ہے، کیونکہ اس سے اگلی روایت میں کہ وہ حجاب النور، میں نے جو دیکھا ہے وہ نور تھا اور وہ نور اللہ کے پردے تھے، وہ میں نے پردوں کو دیکھا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ وہ صرف نور کو دیکھا تھا اور وہ نور تو اللہ کی حجاب تھے، پردے تھے، براہ راست اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں نہیں دیکھا، حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں نہیں دیکھا، جو دیکھا تو وہ صرف نور تھا، اور وہ نور کیا تھا؟ پردے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے حجاب ہم نور کے لفظ آتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کو یہ زمین پر کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس دنیا کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لا تدرک الابصار کا قانون پکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا پہاڑ کو، جی پہاڑ کو ٹکڑوں میں بدل گیا، یک لفظ تباہی اس پر آئی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کر دیا اس پہاڑ کو اس تجلی میں ٹکڑے ٹکڑے۔ فخر موسیٰ صعقا، پیارے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہولناک منظر برداشت نہ ہو سکا۔ تو انسانی اور بشری لوازمات ہیں کہ ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوتی ہے، اس طاقت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز آ جاتی ہے۔ بجلی کی فریکوینسی تیز ہوئی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، اور اسی طرح ہے یہ صرف سورج کی فریکوینسی اتنی تیز ہے، سورج کی کرنیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ کوئی زمین کا بندہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب تیز بجلی گرتی دیکھی، تیز روشنائیاں دیکھی تو اتنی تیز تھی کہ آپ سے برداشت نہ ہو سکا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بس جیسے ہی فاقہ ہوا پیارے موسیٰ علیہ السلام کو تو فرمایا اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، یہ زمین کی چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہم احکم الحاکمین کو براہ راست کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اے اللہ تیرا ثانی کوئی نہیں، واقعی کوئی چیز بھی تیرا ثانی نہیں بن سکتی۔ تُبْتُ إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تو خوشی میں اپنی لذات میں یہ سوال کر بیٹھا اور اپنی چاہتوں سے کر بیٹھا، اے اللہ میں اپنی چاہتوں کا بھی رجوع میری طرف کرتا ہوں۔ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوتا ہوں، میں نے تو مشاہدہ کر لیا، سب سے پہلے ماننے والوں میں سے میں ہوتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرف کلام نصیب کیا اور فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے میرے موسیٰ میں تجھے چن چکا ہوں بہت سارے لوگوں پر اپنی رسالت کے ذریعے، تجھے اپنے پیغامات نصیب کرتا ہوں، و بکلامی، اور اخص الخصوص بھی آپ کو چنا ہے کہ میں نے اپنے کلام کا شرف آپ کو نصیب کیا ہے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، سو وہ چیز لے لیجئے جو میں نے آپ کو دی ہے، یعنی وہ کتاب آپ لے لیجئے اور ہو جائے شکر کرنے والوں میں سے اور ہو جائے قدر کرنے والوں میں سے۔ یہ اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، اب اس کتاب کی قدر کرنے والوں میں سے ہو جائے میرے پیغمبر۔ جائیے اور ان احکامات کو اللہ کی زمین پر نافذ کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا عرصہ لگایا وہاں پر؟ جی چلہ، ایک چلہ، تو چلہ ثابت ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ چلہ لگانا چاہیے، چلہ لگانا چاہیے، لیکن لگانا کتاب اللہ کے لیے چاہیے۔ کس کے لیے چاہیے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلہ لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا؟ کس کے لیے لگایا تھا جی؟
کتاب اللہ کے لیے. تو بے شک آپ دورہ تفسیر پڑھیں, چلہ لگائیں. تو یہ ثبوت اگر کوئی چلے کا کرنا چاہے تو بڑی خوشی سے, لیکن ساتھ کتاب اللہ کا لفظ بھی موجود ہے, کتاب اللہ کا. اس لیے فرمایا میرے پیغمبر اس چلہ میں انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی, یہ چلہ ہے میری کلام پڑھ پڑھ کر آپ نے. اور یاد رکھنا اگر کوئی دین کے امور میں ایام لگاتا ہے اور کتاب اللہ نہیں پڑھتا تو یاد رکھیے کہ وہ اپنی اس تبلیغ میں مقروض ہو گیا. اسلام کا قرضہ چکانا ہوگا, وہ قرآن سے پڑھنا ہوگا, تب جا کر ازالہ ہوگا, ورنہ وقت ضائع ہو جائے گا. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. وہ چند الواح تھی, وہ چند تختیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی, لکھی ہوئی ہر شے کی نصیحت, ہر شے اس کے اندر لکھی ہوئی تھی ضرورت کی. نصیحت کا پورا سامان تھا. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور امت کی رہنمائی کی ہر چیز کی تفصیل ہم نے وہاں درج کر دی تھی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. اب ان کو مضبوطی سے تھامیے میرے پیغمبر اور ان کو لے جائیے. وَأَمُرْ قَوْمَكَ, اور اپنی قوم کو جا کر پہلا حکم کیجئے یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, کہ اس کتاب کی ساری چیزیں اچھی ہیں, ساری اچھائیوں کو لے لینا. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ, اگر فاسق بن گئے, کتاب اللہ سے پیچھے ہٹ گئے, تو وہ گھر بھی تم نے دیکھنا ہے, وہ جہنم کا گھر تمہیں نظر آ جائے گا. دھیان کرنا, ہماری کتاب سے اعراض نہ کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ پیغمبر, انعامات اور ساری چیز سے ہم نے آپ کو سرفراز کیا. اب یہ بتائیے ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, آپ اپنی قوم سے جلدی جلدی کیوں آ گئے تھے؟ جو وقت ہم نے مقرر کیا تھا اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے کیوں آ گئے تھے؟ یہ سوال کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا انشاءاللہ آئندہ سبق الحمدللہ رب العالمین.